السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول احساس محبت پارٹ نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ گھر جا کر وانیہ نے احمد شاہ کو کال کی اور بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر احمد شاہ کے طوطے اڑ گئے۔ تم پاگل واگل تو نہیں ہوگی کہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کے ابھی ختم کرو اس بچے کو۔ احمد شاہ نے تلخ لہجے میں کہا، میں تو خود بھی یہ بچہ نہیں چاہتی، سب قصور ہے احمد شاہ، اب بتاؤ کیا کروں میں؟ مجھے نہیں پتا، مگر اس بچے کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کرواؤ۔ احمد شاہ نے یہ کہہ کر کال بند کر دی۔ کیا انسان ہے یہ، اسے کوئی پرواہ ہی نہیں میری۔ وانیہ نے یہ بات جا کر مہوش کو بتائی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی سے پہلے تمہیں اس کے اتنا قریب نہیں جانا چاہیے تھا۔ وانیہ، مہوش مجھے کیا پتا تھا یہ سب ہو جائے گا، بتاؤ اب میں کیا کروں؟ احمد شاہ نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اس بچے کو جلد سے جلد ختم کرو۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ احمد شاہ کو یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، مگر ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے تمہیں اس بچے سے، مہوش نے وانیہ کے پیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ ایک دم سے حیران ہوئی۔ کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بتاؤ، جلدی بتاؤ، وانیہ نے بے صبری سے پوچھا۔ ارے اگر تم اس بچے کو پیدا کرو گی تو تمہیں اس سے فائدہ ہوگا، یہ کہ احمد شاہ کی دولت کا اکلوتا وارث بن جائے گا اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا، تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ اور واہ مہوش، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اب تو یہ بچہ اس دنیا میں لا کر ہی رہوں گی، احمد شاہ کچھ بھی کہے۔ وانیہ نے کہا، ہاں بہت اچھے، اور اب تم احمد شاہ سے ملو اور اسے سمجھاؤ اس بارے میں۔ ہاں تم فکر نہیں کرو، اس کو تو میں اچھے سے سمجھا لوں گی، تم اس بات کو میرے اوپر چھوڑ دو۔ احمد شاہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیا خبر سنا دی وانیہ نے مجھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں۔ احمد شاہ نے غصے سے اپنے ہاتھ ٹیبل پر مارتے ہوئے کہا۔ احمد شاہ ایک دو ڈاکٹر کو کال کی اور وانیہ کا ابارشن کروانے کی ان سے بات کی، مگر کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا۔ احمد شاہ بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ احمد شاہ کی سیکرٹری اندر داخل ہوئی اور کہا، سر آپ کی 11 بجے ایس پی کمپنی کے ساتھ میٹنگ ہے، میں آج کوئی بھی میٹنگ اٹینڈ نہیں کروں گا، کینسل کر دو سب میٹنگز۔ احمد شاہ نے غصے سے کہا۔ وانیہ نے دوبارہ احمد شاہ کو کال کی کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ تم کیوں مجھے بار بار کال کر کے تنگ کرتی ہو؟ ہر وقت میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ احمد شاہ، یہ اپنے گھر کی ٹینشنز اور اپنی اس بیوی کا غصہ تم مجھ پر کیوں نکالتے ہو؟ تھوڑی دیر تک مجھے گھر سے لینے آؤ، اب آگے کچھ نہیں سنوں گی۔ یہ کہہ کر وانیہ نے کال بند کر دی اور تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ پتہ نہیں یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں میں، احمد شاہ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ اب جو بھی تھا پھنسا تو تھا نا۔ اشال اپنی امی کے کمرے میں ان کے لیے ناشتہ لے کر گئی تھی۔ بیٹا باہر لے کر لیتی ناشتہ، تم کیوں اتنی زحمت کی اس حالت میں؟ تم بس آرام کرو۔ کوئی بات نہیں امی، میں احمد کے لیے بھی خود ہی ناشتہ بناتی ہوں۔ اشال نے جلدی سے بات پلٹ دی۔ امی یہ آپ ناشتہ کریں، میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں۔ اشال کی امی نے اشال کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میری بچی کی خوشیوں کو تو جیسے نظر ہی کھا گئی۔ اشال دوبارہ کمرے میں آئی تو اس کی امی نے پوچھا، کیا تم نے بچے کی ساری تیاری کر رکھی ہے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں امی، میں نے کچھ بھی نہیں لیا ابھی تک بچے کے لیے۔ دعا اور میں نے جانا تھا شاپنگ پر، مگر وقت ہی نہیں ملا۔ بیٹا ڈلیوری کا ٹائم آنے والا ہے اور تم نے ابھی تک کچھ خریدا ہی نہیں، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ ہم آج ہی مارکیٹ جائیں گے اور تمہیں جو چاہیے ہو وہ لے لینا۔ ٹھیک ہے امی، آپ ناشتہ کریں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ اشال کا موبائل بج رہا تھا، اس نے دیکھا تو دعا کی کال تھی۔ کیسی ہو دعا؟ ٹھیک ہوں بھابھی، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ دعا اشال سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں دعا۔ اور بھابھی کب آ رہی ہیں آپ واپس؟ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں۔ میں اور امی بچے کے لیے بہت ساری شاپنگ کر کے آئے ہیں۔ ارے واہ بھائی، میں بھی آج امی کے ساتھ جاؤں گی شاپنگ پر۔ بھابھی ہمارے ساتھ چلے نا، اور آپ گھر آ رہی ہیں نا؟ تم کر آئی ہو شاپنگ؟ اب میں امی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ بھابھی آپ بس مجھے یہ بتائیں کہ آپ واپس کب آ رہی ہیں، میرا بالکل بھی دل نہیں لگتا آپ کے بغیر۔ اشال دعا کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زاویار آ گیا ہے، وہ مجھے آواز دے رہا ہے، میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے۔ یہ کہہ کر اشال نے کال بند کر دی۔ دعا کو بہت غصہ آیا۔ دعا نے زاویار کو کال کی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اور پھر دعا نے کہا،
زاویار کو سمجھ نہیں آیا، ارے میں نے کیا کیا ہے، مجھ پر کیوں غصہ ہو رہی ہو، تم میری بھابھی کو کیوں لے کر گئے اور آپ واپس بھی نہیں چھوڑ کر جا رہے انہیں تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ جو کیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ واپس آئے گی؟ وہ تو کبھی بھی نہیں واپس آئے گی۔ زاویار، بھائی نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، مگر بھابھی ایسا نہیں کر سکتی، تم بھابھی کو ہمارے گھر چھوڑ جاؤ، بس میں نے کہہ دیا۔ بھابھی تو نہیں آئیں گی، مگر ہاں میں تمہیں لینے آ جاتا ہوں، تم ان سے مل لینا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے لینے آ جانا، میں خود بھابھی کو گھر لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر دعا نے کال بند کر دی۔ یہ لڑکی بہت معصوم ہے اور جو کچھ بھی اس کے بھائی کر رہا ہے خیر اس بیچارے کا کیا قصور اس میں۔ زاویار گھر گیا، امی کے پاس بیٹھا تو امی نے کہا کہ ہمیں مارکیٹ لے چلو، اشال اور اس کے بچے کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ ٹھیک امی، آپ لوگ تیار ہو جائیں، تھوڑی دیر تک میں آپ لوگوں کو لے جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد زاویار اشال اور امی کو شاپنگ مال لے گیا۔ کچھ دیر شاپنگ کرنے کے بعد زاویار کا بہت ہی پرانا اور جگری دوست تابش انہیں مال میں ملا۔ تابش کا وہاں ان لوگوں کو ملنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ اشال کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تابش ایک اچھا لڑکا تھا اور ایک وقت تھا جب اشال پر مرتا تھا۔ آج بھی اشال کو دیکھ کر اس کی محبت یاد آ گئی۔ تابش، جس کی بڑی بڑی مونچھیں، چوڑا سینہ، مڑی ہوئی پلکیں اور آنکھوں کا رنگ براؤن سفید رنگ، واللہ بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسم لڑکا تھا۔ اشال بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زاویار، تابش تم کب آئے تابش؟ وہ اسے دیکھ کر زاویار نے تابش کو گلے لگتے ہوئے کہا، مجھے ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے پاکستان آئے ہوئے۔ تابش 2 سال پہلے ہی اسٹڈی ویزے پر گیا تھا اور اس کے بعد اسے وہاں اچھی جاب مل گئی اور وہ 2 سال بعد پاکستان آیا تھا۔ ارے واہ یار، تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم پاکستان میں ہو۔ زاویار نے کہا، میں نے موبائل چینج کیا تھا، میرے پاس کسی کا نمبر بھی نہیں تھا، اس لیے کسی دوست سے رابطہ نہیں کر سکا۔ او اچھا، چلو تم مجھے اپنا نمبر دو۔ تابش نے زاویار کو اپنا موبائل نمبر دیا۔ گھر چکر لگانا بیٹا، اپنی امی کو بھی لے کر آنا۔ جی آنٹی، ضرور آؤں گا۔ چلو زاویار، مجھ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اشال نے زاویار سے کہا۔ جی اپی بس۔ تابش اشال کو تکتا ہی رہ گیا مگر اس سے اس کا حال تک نہ پوچھ سکا۔ ٹھیک ہے تابش، پھر ہوتی ہے ملاقات، تم جلدی سے، یہ کہہ کر زاویار اشال اور امی کو لے کر گھر چلا گیا۔ اشال کو دیکھ کر تابش کے دل میں جیسے ہی اس کی محبت جاگ گئی ہو۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اشال شادی شدہ ہو چکی ہے، مگر اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے وہ ابھی ان باتوں سے ناواقف تھا۔ گھر جانے کے بعد اشال کی امی نے اشال سے کہا کہ اب تم آرام کر لو، بہت تھک گئی ہو۔ اشال آرام کرنے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار نے حیا سے اپنے گھر سے معاملات شیئر کیے اور بتایا کہ وہ آج کل بہت پریشان ہے، اس لیے نہیں وقت دے پا رہا اور نہ ہی یونیورسٹی آ رہا ہے۔ مگر شہریار، کم سے کم یونیورسٹی تو آ جایا کرو نا، آپ کو دیکھے بغیر دن گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حیا نے اداس ہوتے ہوئے کہا، ارے میری پیاری حیا، تم فکر نہیں کرو، بس ایک بار سب سیٹ ہو جائے، اس کے بعد میں یونیورسٹی آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے شہریار، مگر زیادہ پریشان نہیں ہوا کریں۔ آپ پریشان کیسے نہ ہوں، میں بھائی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کن چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ بھائی اور بھابھی بھی اپنی امی کے گھر ہیں، سب سے بڑی بات ہمارے گھر میں ننھا سا مہمان آنے والا ہے، مگر بھائی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ میں بھابھی کو منا کر معافی مانگ کر گھر لے آؤں۔ شہریار، کوئی بھی لڑکی جب یہ جان جائے کہ اس کے شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہے تو اس کا دل کیسے کرے گا اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا؟ دل اٹھ جاتا ہے، اعتبار اٹھ جاتا ہے، ایسے پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا سامنا کرنا۔ حیا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ارے دیکھو تو صحیح میری حیا کتنی پیاری پیاری اور سمجھداری والی باتیں کرتی ہے۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، میں صحیح کہہ رہی ہوں شہریار، آپ ہنس رہے ہیں۔ ارے نہیں نہیں، میں بالکل صحیح، شہریار نے جواب دیا، میں تمہاری باتیں سمجھ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ وانیہ تیار بیٹھی احمد شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد احمد شاہ گاڑی کا ہارن بجایا تو وانیہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسے ہو؟ وانیہ نے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ احمد شاہ نے اس کا حال پوچھا۔ احمد شاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا ہوا، اداس کیوں ہو ایک دم سے؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ، ابارشن کب کروا رہی ہو؟ میں کوئی ابارشن نہیں کروا رہی احمد شاہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر کیوں؟ احمد شاہ نے پوچھا۔ احمد شاہ نے تلخ لہجے میں کہا، کیونکہ احمد شاہ کوئی بھی ڈاکٹر ابارشن کرنے کو تیار نہیں اور میں نے سوچ لیا کہ میں اس بچے کو پیدا کروں گی۔ اور تم پاگل تو نہیں ہوگے وانیہ؟ کل تک تو تم مر رہی تھی، تڑپ رہی تھی کہ تمہیں یہ بچہ نہیں چاہیے، پھر آج ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں اب یہ بچہ چاہیے؟ احمد شاہ نے غصے سے کہا،
احمد شاہ بات کو سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ بچہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ وانیہ نے احمد شاہ کو ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے۔ میں کسی جاننے والے ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہوں، تم وہاں جا کر ابارشن کروا آنا۔ وانیہ کو اب غصہ آ رہا تھا۔ احمد شاہ میری جان، ایسے مت کرو پلیز، اپنی بیوی کی وجہ سے میرے ساتھ تو ایسا مت کرو نا۔ تم نہیں جانتی میں بہت پریشان ہوں اس وقت، احمد شاہ نے کہا، اور تم میری پریشانی میں مسلسل اضافہ کر رہی ہو۔ اچھی سی جگہ پر لے چلو، مجھے دیکھنا ہے کیسے موڈ ٹھیک ہو جائے گا تمہارا میری جان۔ اور وہ اس کو بہلا پھسلا کر تابش جو اشال کو دیکھنے کے بعد اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اور اس نے سوچا کہ وہ 2 سال پہلے اشال کی گھر رشتہ بھیجنا چاہتا تھا، مگر اس نے سوچا کہ کہیں زاویار کو یہ بات اچھی نہ لگی تو دوستی بھی ہاتھ سے دھو بیٹھے گا۔ مگر اب 2 سال کے بعد اشال کو دیکھ کر اس کے دل میں پہلی جیسی محبت جاگی جو اسے بے حد بے چین کر رہی تھی۔ رات کے 2 بجے اشال کی اچانک طبیعت بگڑی تو وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ امی امی امی، وہ تڑپ تڑپ کر اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ اشال اپنی امی کو آوازیں دے رہی تھی۔ اچانک اس کی امی کو ایسا محسوس ہوا کہ اشال انہیں آوازیں دے رہی ہے۔ ایک دم اٹھی اور اشال کے کمرے کی دوڑی۔ میری بچی، کیا ہوا؟ اشال کی امی گھبراتے ہوئے اشال کے پاس گئی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ امی، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے ہسپتال لے چلیں جلدی سے، اشال نے تڑپتے ہوئے کہا۔ میں زاویار کو اٹھا کر آتی ہوں، ہمیں ہسپتال لے جائے۔ امی فوراً زاویار کے کمرے میں گئی اور اسے اٹھایا۔ زاویار، جلدی سے اٹھو، اشال کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ کیا ہوا آپی کو؟ دونوں ماں بیٹا اشال کے کمرے میں گئے اور امی، میں گاڑی نکال رہا ہوں، آپ جلدی سے آپی کو لے کر آ جائیں۔ زاویار یہ کہہ کر چلا گیا اور امی نے جلدی سے ضرورت کا سامان لیا اور اشال کو لے کر ہسپتال کے لیے نکل گئی۔ ہمت کرو اشال، کچھ نہیں ہوگا بیٹا۔ اشال کی حالت بری ہو چکی تھی اور وہ امی، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی اس درد سے۔ اشال، کیسی باتیں کر رہی ہو میری بچی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا بولو، اشال کی امی نے اشال کے سر پر اپنے کندھے رکھتے ہوئے کہا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹرز نے اشال کو ایڈمٹ کر لیا اور کچھ دیر کے بعد ڈیلیوری روم میں لے گئے۔ اشال کی امی اور زاویار باہر دعائیں کر رہے تھے۔ زاویار بیٹا، احمد شاہ اور اس کے گھر والوں کو بتا دو کہ اشال کو ڈاکٹرز ڈیلیوری کے لیے لے گئے۔ امی، جو کچھ احمد بھائی نے آپی کے ساتھ کیا، ویسے تو دل تو نہیں کر رہا احمد کو بتانے کا، مگر پھر بھی انہیں کال کر کے بتا دیتا ہوں۔ زاویار یہ کہہ کر باہر کال کرنے چلا گیا۔ امی، آپ یہیں ہی رکیں، میں کال کر کے آتا ہوں۔ زاویار نے احمد شاہ کو کال کی مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ زاویار کو بہت غصہ آیا اور اس نے شہریار اور دعا کو کال کر کے بتا دیا۔ احمد شاہ آج پھر اپنی محبوبہ کی باہوں میں مدہوش تھا، اسے اپنی بیوی کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے زاویار سے کہا کہ اشال کو بلڈ کی ضرورت ہے، جلد از جلد بلڈ کا ارینج کیا جائے۔ یہ سن کر زاویار اس کی امی پریشان ہو گئے۔ امی، کہاں سے ملے گا آپی کا میچنگ بلڈ؟ تم اپنے دوستوں سے رابطہ کرو اور ان سے کہو کہ بلڈ کا ارینج کر دیں ہمیں۔ ٹھیک ہے امی، میں کرتا ہوں۔ زاویار نے اپنے بہت سے دوستوں سے رابطہ کیا مگر کہیں بھی بلڈ کا ارینج نہیں ہو رہا تھا۔ زاویار اداس ہوتا امی کے پاس گیا اور بتایا کہ کہیں بھی بندوبست نہیں ہو رہا۔ امی، اب کیا کروں؟ یہ سن کر اس کی امی بہت پریشان ہوگی اور ایک دم تابش سے بات کی تم نے زاویار؟ نہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں سے بندوبست کر دے۔ نہیں امی، اس سے رابطہ نہیں کیا میں نے مگر ابھی 2 سال بعد آیا ہے اور اس کا کہاں ملنا جلنا ہوگا کسی سے، ابھی وہ کہاں سے لائے گا؟ ارے تم کال کر کے تو دیکھو زاویار۔ ٹھیک ہے امی، پوچھتا ہوں اس سے۔ زاویار نے تابش کو کال کی اور اسے سارا معاملہ بتایا اور اس کا اشال کا بلڈ گروپ سیم تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، میرا بلڈ گروپ بھی یہی ہے، تم مجھے بتاؤ کون سے ہسپتال میں ہو، میں پہنچتا ہوں وہاں 10 منٹ تک، تابش نے کہا اور وہ جلدی سے ہسپتال پہنچا۔ زاویار نے تابش کو ہسپتال کا ایڈریس بتایا اور جلدی سے ہسپتال پہنچنے کا کہا۔ زاویار نے امی کو جا کر بتایا کہ تابش اور اشال کا بلڈ گروپ سیم ہے اور تابش بس پہنچ رہا ہے ہسپتال۔ یہ سن کر امی کا دل سکون مل گیا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد تابش وہاں آیا اور بلڈ دیا۔ تابش، تمہارا یہ احسان ہم زندگی بھر قرض رہے گا، تم نے ہماری مشکل آسان کر دی بیٹا، ہم تمہارا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اشال کی امی تابش کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آنٹی احسان کی کیا بات ہے اس میں؟ زاویار میرا دوست ہے اور یہ میرا فرض تھا، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے بلا جھجک مجھے کال کر دیجیے گا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، امی نے کہا۔ سامنے سے شہریار اور دعا آ رہے تھے، انہوں نے آ کر اشال کا پوچھا کہ کیسی ہے اب وہ؟ امی نے بتایا کہ بلڈ کی ضرورت تھی اشال کو، یہ زاویار کا دوست ہے اور اس نے اشال کو بلڈ دیا ہے۔ وہ شکریہ آپ کا تابش، شہریار نے تابش سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے آنٹی، میں چلتا ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ شہریار نے یہ کہہ کر تابش وہاں سے چلا گیا اور پھر تابش گاڑی میں جا کر بیٹھا تو اس کے اندر دوبارہ سے ایک بے چینی پیدا ہوگی۔ وہ اشال کے بارے میں سوچنے لگا، اسے اس کی برسوں کی محبت یاد آ جاتی تھی، اشال اور اس کے گھر والوں سے مل کر۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ننھی سی پری پیدا ہوئی ہے آپ کے گھر۔ یہ سن کر دعا اور شہریار خوشی سے پاگل ہو گئے اور انہیں زیادہ بیٹی ہی کی خواہش تھی۔ دعا تم پھپھو بن گئی؟ شہریار نے کہا۔ ہاں شہریار، تم چاچو بن گئے۔ چاچو جو بن گئے ہو۔ دونوں ایک دوسرے سے خوشی سے گلے لگا لیا۔ زاویار، بہت بہت مبارک ہو، تم وہ ماموں بن گئے۔ ہاں ہاں، تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اشال کی سانس کا منہ بن گیا اور انہیں پوتا چاہیے تھا مگر رب کی مرضی تھی اور اسی وجہ سے اشال کی امی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بہر آئے۔ زاویار نے انہیں گلے لگا لیا اور اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اشال کی ماں امی نے اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہا، کیا ہم بھابھی سے مل سکتے ہیں اب؟ دعا نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آپ لوگ مل سکتے ہیں ان سے اور بچی سے بھی۔ دعا فوراً بھاگتے ہوئے اشال کے پاس گئی مگر اشال کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا۔ نرس نے بچی کو لا کر ان کی نانی کو پکڑا دیا۔ ارے ماشاءاللہ، کتنی پیاری ہے میری بھتیجی۔ شہریار، یہاں آؤ، دیکھو تو صحیح۔ اشال، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ زاویار، دعا اور شہریار اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ ان کو تو بہت پیارا ننھا سا تحفہ مل گیا تھا۔ لائیں آنٹی، اسے مجھے دے دیں، دعا نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ اشال کی امی نے بچی کو دعا کو پکڑا دیا اور احمد شاہ کی امی جو ایک طرف منہ بنا کر کھڑی تھی اس کے پاس جا کر انہیں مبارکباد دی مگر انہوں نے سیدھے منہ جواب نہیں دیا۔ منہ تو میٹھا کرواؤ بھائی، دعا نے کہا۔ ہاں میں بھی لے کر آتا ہوں جا کر میٹھا۔ زاویار یہ کہہ کر لینے چلا گیا۔ دعا ننھی سی پری کو پیار کر رہی تھی۔ شہریار، بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آئے مجھے یہاں کہیں۔ جب سے آئی ہوں ہسپتال۔ تمہارے بھائی کو زاویار نے کال کی تھی مگر انہوں نے نہیں اٹھائی، اشال کی امی نے جواب دیا۔ شہریار کو پہلے ہی بہت غصہ تھا اب احمد شاہ پر اور اب تو حد پار کر چکا تھا۔ احمد شاہ شہریار کو مسلسل کال کرتا رہا مگر احمد شاہ اسے کوئی خبر نہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد وانیہ نے دیکھا کہ شہریار کی کال ہے۔ اس نے کال اٹھائی اور کہا، جی کیا کام ہے؟ عورت کی آواز سن کر شہریار کے ہوش اڑ گئے۔ مطلب بھابھی کا کہنا بالکل ٹھیک تھا کہ بھائی کسی اور عورت کے پیچھے ہیں۔ کون ہو تم؟ احمد شاہ سے کہاں ہے؟ شہریار نے تلخ لہجے میں کہا۔ احمد شاہ، تم تمیز سے بات کرو۔ شہریار، میں ہونے والی بھابھی ہوں تمہاری، وانیہ نے جواب دیا۔ بکواس بند کرو اپنی اور مجھے بتاؤ احمد شاہ کہاں ہے؟ وہ سو رہا ہے، بار بار کال کر کے تنگ مت کرو ہمیں۔ یہ کہہ کر مکار وانیہ نے کال بند کر دی اور احمد شاہ کو بھی بتانے کی زحمت نہیں کی۔ شہریار غصے سے پاگل ہو گیا تھا اور ہر کوئی بچی کے باپ کا پوچھ رہا تھا اور یہاں موجود کیوں نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد زاویار نے تابش کو کال کر کے بتایا کہ میں ماموں بن گیا ہوں اور بلڈ دینے کا ایک بار پھر سے شکریہ۔ ارے واہ، بہت مبارک ہو بھائی ماموں کو، تابش نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور خیر مبارک، ہسپتال چکر لگاؤ پھر تابش۔ ہاں ہاں ضرور، زاویار نے کہا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، ضرور آؤں گا، ہسپتال چکر لگاؤں گا، تھوڑی دیر تک میں آتا ہوں ہسپتال۔ اشال کو جب ہوش آیا تو اس کی امی نے اسے گلے لگایا اور اس کی بیٹی کو دکھائی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی، کیا احمد نہیں آئے؟ اشال امی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ نہیں آیا۔ کیسا انسان ہے، وہ اپنی بیٹی کو بھی دیکھنے نہیں آیا؟ اس کا قصور کیا تھا؟ یہ تو کچھ نہیں جانتی تھی۔ پھر امی ایسا کیوں؟ اشال نے یہ کہہ کر اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ بھابھی آپ روئیں نہیں پلیز، آ جائیں گے بھائی، آپ فکر نہیں کریں، دعا نے اداس لہجے میں کہا۔ نہیں ضرورت ہمیں اب احمد شاہ کی، میں اکیلی ہی کافی ہوں اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑی تھی کہ اب احمد شاہ سے امی نے یہ منہ میٹھا کریں، نہیں کرنا مجھے منہ میٹھا۔ زاویار نے سب کو اپنے ہاتھ سے منہ میٹھا کھلایا اور جب زاویار احمد شاہ کی امی کو میٹھا کھلانے کے لیے آگے بڑھا تو انہوں نے اپنا منہ پیچھے کر لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ دعا، امی کو کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں بھابھی، بس بھائی کی وجہ سے پریشان ہے، آپ ان کی فکر نہیں کریں۔ بھابھی اب یہ بتائیں اس ننھی پری کا نام کیا رکھنا ہے؟ دعا نے ننھی پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اس کا نام ارہا رکھوں گی۔ اور ارے واہ بھابھی، بہت ہی پیارا نام ہے۔ اشال نے ارہا کو سینے سے لگا لیا اور اشال، مبارک ہو
اشال تابش نے اشال کو پھولوں کا گلدستہ دیتے ہوئے کہا، بہت شکریہ تابش۔ اشال نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بالکل تمہارے جیسی ہے تمہاری بیٹی، خوبصورت۔ تابش اشال کی طرف دیکھتا رہ گیا اور یا اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ بیٹیاں ماں پر ہی ہوتی ہیں تابش، احسان کرنے والی۔ اشال نے تابش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اشال کے سامنے یا اس کے آس پاس آ کر تابش کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور اس کا دل دھک دھک کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں آج بھی اشال بستی ہے، مگر ذرا بھی محسوس نہیں ہونے دے رہا تھا۔ احمد شاہ کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اسی فارم ہاؤس میں اپنی محبوبہ کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور گھڑی دیکھا تو چلو اٹھو وانیا، چلو بہت دیر ہوگی۔ احمد شاہ کچھ دیر اور رک جاتے ہیں نا، اتنا سکون ہے اس جگہ پر، میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں ہی نا اس جگہ سے۔ میری جان ہم دوبارہ آ جائیں گے، پریشان کیوں ہوتی ہو تم؟ آفس میں 2-3 میٹنگز ہیں، وہ اٹینڈ کر کے ہم پھر چلیں گے آج رات کو دوبارہ کھانے پر، ٹھیک ہے ڈارلنگ۔ احمد شاہ جب گھر آیا تو اس نے دیکھا گھر پر کوئی نہیں تھا۔ وہ تو پریشان ہو گیا کہ سب کہاں چلے گئے۔ اس نے شہریار کو کال کی مگر اس نے کال اٹینڈ نہ کی کیونکہ وہ گھر کی طرف ہی آ رہا تھا امی کو لے کر۔ جب وہ گھر آیا تو سامنے احمد شاہ کھڑا تھا۔ شہریار پہلے ہی غصے میں تھا، اب احمد شاہ کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ کہاں تھے آپ لوگ؟ میں کب سے یہاں آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں، اور شہریار تم کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے میری؟ شہریار نے احمد شاہ کو گلے سے پکڑ لیا، اور جب ہم آپ کو کال کرتے ہیں آپ ہماری کال کیوں نہیں اٹھاتے بھائی؟ شہریار چھوڑو مجھے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ احمد شاہ نے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا، شہریار چھوڑو مجھے، چھوڑ دو اسے۔ امی نے آگے بڑھتے ہوئے شہریار کے ہاتھوں کو پکڑا۔ امی آپ بیچ میں مت آئیں، آج میں بھائی کو بتا کر چھوڑوں گا۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے